بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے بول بالا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ تیرے پیکر کا سایہ نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے سبھی آدھا تیرے، مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے سبھی آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ اور ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول کے لیے گزارش کرتا ہوں جناب حافظ محمد علی فریدی صاحب سے کہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا
مجھ کو رسوائے زمانہ نہیں ہونے دیتے، مجھ کو رسوائے زمانہ نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے یہی مان کہ آئیں گے لحد میں میرے، ہے یہی مان کہ آئیں گے لحد میں میرے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا حقیقت بھی یہی ہے۔ اصل میں یہ نام وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا ترجمہ تھا، اور اصل میں یہ نام اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا ترجمہ تھا۔ یوں سمجھ لو کہ جیسا کہ وہ کسی نے کسی مسلمان عاشق رسول سے کہا تھا کہ آپ اپنے نبیوں کی اور اپنے رسول کی سخاوت کا بڑا ذکر کرتے ہو، بات بڑی توجہ طلب ہے۔ سخی تو وہ حاتم طائی تھا جس کے اتنے دروازے تھے، تمہارے نبی کا تو دروازہ بھی ایک ہی تھا، حاتم طائی کے دروازے بہت تھے، منگتا آتا تھا، ہر دروازے سے وہ بھیک لے کے جاتا تھا۔ تمہارے نبی کا تو دروازہ ہی ایک ہے۔ پھر پتا چلا کہ سخیوں کا بڑا سخی تو حاتم طائی ہے، لیکن عاشق نے جو جواب دیا اسی جواب پہ پہلے خطیب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ عاشق رسول نے جو جواب دیا حد کر دی، اس نے کہا تمہیں کیا معلوم، تو بات دروازوں کی گنتی کی کرتا ہے، حقیقت میں بات دروازوں کی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو حاتم طائی کے دروازے پہ سائل آتا تھا، پہلے دروازے سے اس کو بھیک ملتی تھی، بھیک لے کر بھی منگتا منگتے کا منگتا ہی رہتا تھا، منگتا پھر دوسرے دروازے پہ جاتا تھا، وہاں سے بھی اس کو بھیک ملتی تھی، منگتا منگتے کا منگتا ہی رہتا تھا۔ جتنے بھی دروازے حاتم طائی کے تھے، ہر دروازے سے بھیک لے کر منگتا منگتے کا منگتا ہی رہتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کا دروازہ تو ایک ہے، مگر ایک دفعہ خیرات اتنی مل جاتی تھی منگتا بادشاہ بن جاتا۔ آئیے اسی پاک محبوب کے پاک دربار میں، اور اس بزم کا پہلا جو خطیب جناب حافظ حامد رسول صاحب، ان سے گزارش آئیں اور خطاب دل نواز سے اس پروگرام میں اپنے خطاب کے تقریر لحاظ سے ابتدا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیب مسند صدارت و جملہ ارباب علم و دانش اور معزز و محترم شرکائے پیغام میں فرید سیمینار، آپ سب کو سلطان العارفین، برہان العاشقین والمحققین، پیشوائے اصحاب دین،
मुक्तज़ाए अरबाब यकीन, गंजीना सराय दौलत, सरवर अकलीम अजीम, कुतुबुल अक़ताब, फरीदुल हक़ बद्दीन, शेख शयूख़ुल आलम, मलजाए फ़ुक़राओ मसाकीन, मसूद बिन सलमान हज़रत बाबा फ़रीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के पहले सालाना पैगाम फ़रीद सेमिनार में आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। मेहमानाने ग्रामी मर्तबत कोई 8 सदियाँ होने को थीं। इस शहर अजोदन में एक हुजरा था और उस हुजरे में एक चिराग जल रहा था। एक खुदा मस्त दरवेश फरीदुद्दीन मसूद नाम मुराकबे में गुम थे। हुजरे के एक गोशे में एक थैला लटका हुआ था जिसमें कुछ किताबें थीं और चंद दोस्तों के खत। ताक में कुछ ख्वाब धरे थे और खुशबू हुजरे में धमाल खेल रही थी। रंग थे जो बेरंगी की ओर से जलवा नुमा थे। मौसीकी के सुर हुजरे में बिखरे पड़े थे। हुस्ने ख्याल के काफिले दरवाजे पर कतार अंदर कतार दस्त बस्ता खड़े थे। हवा कहीं दूर देशों से नंगे पांव चलती उनकी जियारत के लिए आई थी। बदरुद्दीन इसहाक उनकी चाकरी में इस्तादाद था। उनका जमाले खुशनुमा जमालुद्दीन हांसवी भी कहीं करीब ही बैठा, उनके नाम के जाप में मगन था। उनका जलाले बेपरवाह साबर पिया के पैकर में डलकर खिदमत खलक में कमर बस्ता था। अभी निज़ामुद्दीन बदायूं के शहर में जलवा आ रहा थे और उन्हीं अजूदन पहुंचने में कई बरसों का सामना था। अजूदन के वो दरवेश खुदा मस्त पंजाबी ज़बान में अशलोक कह रहे थे। उस मकामी सिंफ़े इज़हार में उनके आफाकी और कायनाती अफकार इस तरह ढल गए कि पहली बार सिंफ़े नगारिश मार्फत और रूहानियत के नूर से मुस्तनीर हुई। ये वो मंजर था जो चश्मे फलक ने देखा और अभी तक ये मंजर उसकी आंखों में ताबनाकी के रंग घोल रहा है। ऐसा साहबाने इल्म इरफान बाबा फरीद पंजाब की सरजमीन में जलवागर हुए तो इस खुश धरती के तहजीबी तशख़्ख़ुस की शनाख्त बन गए। सदियों तलक ये सरजमीन अपनी तलाश और जुस्तजू में गुम रही, मगर इसे अपनी मार्फत नसीब न हुई। वो एक ऐसे मर्द खुदा के वजूद मसूद को तरस रही थी जो उसकी आबो हवा को नए मौसमों की नवीद दे और उसके बातनी कर्ब को शांति और अमन से हमकिनार करे। जिंदगी का ये रूप बरसों तलक अपने खलवत कदे में मोतकिफ रहा, लेकिन इरफान की दौलत उसके हाथ न आई। खुदा मालूम दुख और कर्ब की ये कैफियत कब तक तूल खींचती कि बशरियत की बुक्कल मारे। रहमत खुदाबंदी आन उतरी, उसकी बुक्कल में सदियों के थके हारे पनाह गज़ी हुए तो उनके दिलों की दुनिया जगमगा उठी। दुखों की आंधियां थम गईं, गमों के बादल छटते चले गए, मासियत की फिजाएं थरथरा उठी। वो उठे तो जमाना उनके साथ उठ चला, वो रुके तो चलता हुआ वक्त ठहर गया। उन्होंने अपने लोगों को जंबश दी तो फिजा में रस घोल दिए। उनकी निगाहें नाज उठी तो जिंदगी के तेवर बदल गए। वो बढ़े तो फलक उनके लिए संगमील हुआ, वो मुड़े तो इंसान के दिल में उतर गए। बाबा फरीद ने पंजाब में अजूदन का इंतखाब किया तो वो इस शहर खुश आसार के राजों की अलामत बन गए। बादियों नजर में वो फर्श नशीन थे, मगर निगाहे इश्क मस्ती में ला मकां के मकीन थे। हरीने ज़ात की सरगोशियाँ उनके हुजरे में सुनाई देती थीं। वो हुस्ने मुतलक से भी हम कलाम रहे, पर उनकी गुफ्तगू आवाम से थी। वो खास थे मगर आम होकर रहे। वो मुख्तार सदीकी के क्या खूबसूरत शेर है। नुक्तावरों ने हमको समझाया, नुक्तावरों ने हमको समझाया, खास बनो और आम रहो, बस्ती बस्ती महफिल रखो, दुनिया में गुमनाम रहो।
اے صاحبان علم و حکمت، حضرت بابا صاحب نے سماجی ناہمواریوں، حکمرانوں کی غلط کاریوں اور عوام کی بے حسی کے خلاف دھرنا دے کر ایمبولینسز کے لیے راستے بند کرنے کی بجائے دعوت حق اور تزکیہ نفس کا راستہ اپنایا۔ خالی پیٹ اور خشک حلق کے ساتھ بھی یہ پیغام نبوت زندہ رکھا۔ زندگی کا لمبا موڑ کاٹ کر حصول منزل کی بجائے سیدھا راستہ اختیار کر کے انسانیت کا سفر کم کیا۔ بچھڑے ہوئوں کو ملایا، روٹھے ہوئوں کو منایا، راستہ بھولنے والوں کو راستہ دکھایا۔ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم آج کے زوال پذیر سماج کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آج کا دور ڈگریوں کی بھرمار اور کردار کے فقدان کا دور ہے۔ ڈگری یافتہ لاکھوں ہیں لیکن تعلیم یافتہ کم، اور ان تعلیم یافتہ افراد میں انسانیت کے درد اور اخلاص کے حامل تو بالکل ہی کم ہیں۔ لہٰذا فکر فرید کی روح سے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے بے ریا خوف آخرت اور تقوی و احسان کا درس نئی نسل کو دیں۔ آپ نے دار ارقم اور صفہ کے نبوی نظام تعلیم و تزکیہ کو حیات نو بخشی۔ آپ کی حکومت سپہ و رعایا کی بجائے ان کے اذہان و قلوب پر تھی، چنانچہ عصری اخلاقی اور تمدنی مسائل کے حل کے لیے آپ کا طرز تزکیہ و تطہیر انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگرچہ آپ نانے جویں پر گزر بسر کرتے رہے لیکن قوت حیدری کے امی تھے۔ آپ اگرچہ صوف و اون کا لباس پہنتے لیکن بادشاہوں کے اطلس و دبیز کے لباس فاخرہ آپ کے قدموں کی خاک سے آلودہ ہونے کے لیے ہر وقت بے قرار رہتے تھے۔ قرآن و سنت ان کا لباس نصاب تھا۔ کرامات کو شعبدہ بازی سے پاک کیا، تصوف و طریقت کو فریب کاری سے نکال کر دلوں کو جوڑنے اور باطل سے موڑنے کا راستہ دکھایا۔ عملی صوفی اور نقل صوفی کا فرق بتایا۔ آپ نے تصوف کو اکتساب کی بجائے احتساب، تکلف کی جگہ تکشف کا ذریعہ بنایا۔ اس میدان میں حس کی جگہ قناعت کا درس دیا۔ آپ کا ہی صوفیانہ طرز عمل تھا جو آج کے خان کا ہی نظام اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سے سوئے حرم لے جاتا ہے۔ علم کو تن پروری کی بجائے حسن پروری کا ذریعہ بنایا۔ سوزے دماغ کی بجائے سوزے دل کی کیفیت پیدا کی۔ وہ ہدایت کی برق گردانی کی بجائے ہدایت پر یقین رکھتے تھے۔ وقایا پڑھنے کے ساتھ تقوی پر زور دیتے، کنزوں قدوری پڑھنے کے ساتھ کتابیں دل کی طرف متوجہ کرتے۔ آپ کے نزدیک علم منزل نہیں، چراغ راہ تھا۔ آپ مکتب کی کرامت کے ساتھ فیضان نظر پر بھی نگاہ رکھتے۔ دنیا میں مشاغل ہونے کے ساتھ ساتھ رب سے غافل نہ ہوئے۔ آپ اس آیت مبارکہ کی عملی تصویر تھے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے اس نور کے حامل وہی مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ ہمہ وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کے باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اے صاحبان علم و حکمت، حضرت بابا فرید کا کام امت میں جوڑ پیدا کرنا تھا۔ ایک موقع پر ایک کینچی آپ کو پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا، نا مجھے کینچی نہیں سوئی دو، کاٹنے نہیں جوڑنے آیا ہوں۔ تصوف ذات الہی کے ساتھ عشق اور اخلاص پیدا کرتا ہے، اور یہ عشق و اخلاص کی دولت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو الخلق عیال اللہ، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا ہی حسن سلوک پیدا کرو جو اپنے اہل خانہ سے روا رکھتے ہیں۔ چنانچہ جو کام تصوف کی برکت اور تربیت سے ہوتا ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی اخلاص و تربیت کا تقاضا تھا کہ آپ ہمیشہ رزق حرام سے دور رہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام۔ چنانچہ بابا صاحب نے تصوف کو تعطل، بے عملی اور جمود کی بجائے دینی کاموں میں مشغولیت، اصلاح باطن اور تطہیر روح کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تصوف سے ہی دعوت دین میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لہٰذا آج مسلم امت کے نوجوانوں کو تمام مسالک و تفرقوں سے بالاتر ہو کر دعوت دین کا کام کرنا ہے۔ آخر میں
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنی اور اپنے حبیب مکرم کی اطاعت کا جذبہ اور حضرت بابا صاحب گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے روحانی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جو درست ہے اسے عام کر، جو غلط ہے اس کو تمام کر. مجھے خیر و شر کی تمیز دے، یہ ذرا سا میرا کام کر. میری طفلگی کو جہاں دکھا، ذرا میرے ہاتھ کو تھام کر. میرے دل کو غار ہرا سمجھ، کبھی آ یہاں بھی قیام کر. وسلام. ماشاءاللہ حافظ حامد رسول صاحب. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تڑپ رہا تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے. گوں کمی نہ ہوں یا رسول اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں. لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کے تاج تیرے سر سو، جگ راج کو تاج تیرے سر سو ہے. تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر ولا والماء
بس شاہ حافظ محمد احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، جو کہ حقیقت میں صحابی رسول ہمارے پیارے نبی کا عظیم ثنا خان حضرت حسان بن ثابت کے ان شعروں کا ترجمہ تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حقیقت میں بس زبان کا فرق تھا، اصل میں رسول عربی کے اس صحابی کے ان شعروں کا یہ ترجمہ تھا، جس کی صورت میں اگر ہم اپنے علاقے کی بولی میں آئیں تو ہمارے علاقہ کے عظیم، اس وطن کے عظیم نام ہے پیر میر علی شاہ۔ انہوں نے اس شعر کا ترجمہ یوں کیا تھا کہ اس صورت رو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، لیکن کریں کیا کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، وقت نہیں ہوتا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ۔ اب خطاب دل نواز کے لیے تقریر کے لیے بیگام فرید سیمینار میں اگلے خطیب کو میں دعوت دیتا ہوں، حافظ محمد شفیق صاحب آئیں اور خطاب دل نواز فرمائیں۔ آپ بھی محبت اور پیار کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ رسول برکت کے لیے درود السلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا مل بیٹھنا اللہ کے ایک دوست کے ذکر کے لیے، اللہ کے ایک ولی کی ان کی زندگی کے کچھ گوچھوں پر گفتگو کر کے ان کے پیروکاروں میں اپنا نام لکھوانا مقصود ہے۔ یہ اللہ کے ولی بنتے کیسے ہیں، اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے، اپنی انا کو، اپنی دولت کو، اپنی عزت کو ختم کرنا پڑتا ہے، لٹانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹی بنانا پڑتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، لیکن ان کو ولایت ملی کیسے؟ ایک مثال، ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ ولایت کے درجے پر فائز ہونے سے پہلے شاہی خاندان کے پہلوان تھے، بڑے مشہور پہلوان تھے۔ ایک دفعہ آپ کا مقابلہ انتہائی ایک لاغر اور کمزور شخص کے ساتھ رکھا گیا۔ میدان جو کشتی والا ہے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، بادشاہ کی آمد ہو چکی ہے، درباری ساتھ میں ہیں۔ جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو وہ بندہ، وہ غریب مسکین چلتا ہوا آپ کے پاس آیا، آ کے عرض کرتا ہے، اے جنید، تیری شہرت کا ڈنکا تو دو عالم میں بجتا ہے، بات یہ ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے،
اور اگر میں تم سے جیت گیا تو یہ بادشاہ مجھے انعام و اکرام دے گا، مجھے دولت و ثروت دے گا، اشرفیاں دے گا، درہم و دینار دے گا، میں آسانی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر لوں گا۔ لیکن اگر میں ہار گیا تو مجھے لگتا نہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے اخراجات برداشت کر سکوں۔ ہوا یوں کہ مقابلہ شروع ہوا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس سے ہار جاتے ہیں۔ اب بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، اس نے دوبارہ مقابلے کا حکم دیا، دوبارہ مقابلہ ہوتا ہے، 6 بار مقابلہ اس نے روکا ہوا ہے، یعنی اس حال میں بھی استغنا کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے کہ اس کے جو ہے وہ ساری چیزیں اسی کے اوپر انحصار کرتے چل جائے، بلکہ استغنا کی دولت کو رکھتے ہوئے اس مرید کی بات کو بھی پہنچا دیا اور اپنے فقیری پر بھی جو ہے وہ کسی قسم کا ملال نہیں آنے دیا۔ اور اس کے خود آگاہی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مسعود نے 40 سال تک اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شب و روز محنت کی ہے، اور آج 40 سال کے بعد مسعود اس مقام پر ہے کہ میں کچھ سوچتا ہوں وہ حقیقت میں سامنے آ جاتا ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کہنے کی بھی جو ہے وہ التجا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، بزرگوں سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے خود ولی ہیں، آپ کیوں چاہتے ہیں پاک پتن، آپ کیوں چاہتے ہیں، آپ کا تو اپنا ایک مقام ہے، کہتے ہیں میں صرف پاک پتن اس لیے چاہتا ہوں کہ اللہ کی یہ جو شان ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، میں اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو اپنے بندوں کے ساتھ اپنے جو ہے وہ اولیاء کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو تل رکھتے ہیں، اپنے ہر سانس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو آج میں ان کا جو وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، آج مخلوق خدا یہ جو حق فرید یا فرید کا نعرہ لگاتی ہے یہ اللہ لگوا رہا ہے، وہ خود نہیں لگا رہے ہیں۔ یہ تھے وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا کر، اور یہاں پر ایک بات پس کرنا چاہوں گا، حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ سے 10 سال چھوٹے ہیں، ایک ہی زمانہ ہے، ملاقات بھی ہوتی رہی، تعلق بڑا مضبوط تھا۔ آپس میں گفتگو کے دوران یہ انہوں نے عہد کیا کہ جو بھی ہم دونوں میں سے پہلے وفات پائے گا، فوت ہو جائے گا، وہ آگے کی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں ہونے والے معاملات سے دوسرے کو ضرور آگاہ کرے گا۔ اتفاق کچھ یوں ہوا کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پہلے ہو گیا، تو حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے روزہ مبارک پر آتے ہیں، کاغذ قلم ساتھ لے کر آتے ہیں، وہاں پر لکھ کر چھوڑ جاتے ہیں کہ میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد جب واپس آتے ہیں، جو مرید وہاں پر موجود ہوتے ہیں، خادم، وہ ان کو وہ کاغذ قلم لوٹا دیتے ہیں، اس کے اوپر فارسی کا شعر لکھا ہوتا ہے، جس کا جواب اردو میں یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ بابا صاحب نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جو اساتذہ نے مجھے اسباق پڑھائے تھے ان سارے اسباق کا وزن ایک تنکے کے وزن کے برابر بھی نہیں ہے، ہاں جو بخشش ہوئی ہے لوگوں کی آسانیوں کے لیے اٹھائے ہوئے قدم جو تھے وہ میرے کام آ گئے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ مخلوق خدا، اور تاریخ جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ یہ جو تاجر حضرات آتے تھے وہ ملتان کے راستے، جب برصغیر میں داخل ہوتے ملتان کے راستے دہلی تک جاتے تھے، اور حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو آستانہ تھا، اجودن جب آپ نے قدم رکھے اور اس کو پاک پتن در پاک بنایا تو یہاں پر آپ نے ایک مہمان خانہ تعمیر کروایا تھا، اور اس مہمان خانے میں بغیر کسی تخصیص کے عیسائی، ہندو، جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی مسافر آتا اس کو پوری عزت اور اکرام کے ساتھ جو ہے ٹھہرایا جاتا تھا، اس کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں حضور کے آستانے پر جو ہے جو لوگ بھی آتے ہیں وہ من کی مرادیں پاتے ہیں، اس میں تخصیص نہیں ہے، وہ کس فرقہ سے ہے، وہ کس علاقہ سے ہے، وہ کس نسل سے ہے، لیکن جو بھی یہاں پر من کی مرادیں پاتا ہے، جو سچے دل کے ساتھ آ جاتا ہے، اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے بزرگ، یہ ہے ہمارے اسلاف، اور پھر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی یہاں پر آبیاری کی تھی، اپنی زندگیوں کو، اپنی انا کو مٹا کر جو ہے وہ پھٹے پرانے لباس میں جو ہے وہ چٹائی پر بیٹھ کر جو ہے گفتگو فرمایا کرتے تھے، عرش والی باتیں بتایا کرتے تھے۔ یہ تھی وہ ہستیاں کہ آج جن کی یاد میں ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، آج جن کی جو ہے وہ یاد
یاد کو تازہ کر کے ہم ان کے مریدوں میں اور ان کی یاد تازہ کرنے والوں میں اپنا نام جو ہے وہ شمار کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہی نیک نسبتوں کا واسطہ مولا دنیا اور آخرت کے اسباب کو بہتر بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.